شجاعت صاحب جو ہیں وہ جو دو اہم باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں خان صاحب آپ ایک تو پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں کیونکہ وہ مناسب فورم ہے بیٹھ کے کوئی بھی بات کرنے کا. آپ کے پاس لیجیٹیمیسی آ جاتی ہے, آپ کے پاس ایک لیگل سٹیچر آ جاتا ہے کہ آپ جو مرضی بیٹھ کے وہاں بات کریں. اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے آپ کے پاس بے پناہ تعداد ہے ایم این ایز کی. آپ کی دوسری اسمبلیوں میں پنجاب اور کے پی میں آپ کی حکومت ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا پریشر گروپ آپ بذات خود ہیں. بجائے اس کو استعمال کرنے کے آپ باہر بیٹھ کے گالم گلوچ کریں گے یا لوگوں کے بارے میں جو آپ کے دل میں آئے گا کہیں گے, تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. لیکن بھائی صاحب یہ جو استدعا ہے یہ مان لی جائے گی. وہاں تو اسمبلیاں چھوڑنے پہ تلے بیٹھے ہیں پنجاب اور کے پی کے, یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وفاق میں واپس آ جائیں, تو کوئی سمجھ آئے گی ان کو یہ بات؟ یہ بات بھی آپ نے بہت مناسب وقت پر مناسب طریقے سے کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب واقعی اسمبلیاں چھوڑنا چاہتے ہیں, ہاں سب سے اور بڑا اگر خان سوال صاحب چاہتے ہیں تو کیا ان کے لوگ جو ہیں جو ان کے ایم پی ایز ہیں کیا وہ چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑنا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور میں نے اور آپ نے پروگرام سے پہلے بیٹھ کے اتفاق بھی کیا تھا کہ نہ ہی تو نون لیگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, کاف لیگ تو بالکل نہیں چاہتے, بیکاز وہ ٹوٹ جائے گی تو وہ کہیں ہے ہی نہیں. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, کے پی کے لوگ بھی نہیں چاہتے. جس وجہ سے خان صاحب نے یہ مدعا اٹھایا تھا اس کو دفن کر دیا ہے پہلے تو حکومت نے, اور پھر اس کے بعد فائنلی رانا ثناء اللہ نے. وہ یہ کہ اگر خیال یہ تھا خان صاحب کا کہ اگر ہم 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں گے, میرے اتنے بندوں نے قومی اسمبلی سے پہلے ہی ریزائن کیا ہوا ہے, تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے یہ کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ ارلی کال کر لیے جائیں. اس کو پہلے حکومت نے کہا کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے فائنلی اوپن ورڈز میں یہ کہا کہ آپ یہ اسمبلیاں توڑیں, ہم یہاں بائی الیکشن کروا دیں گے لیکن جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. یہ پوزیشن اب دونوں طرف سے کلیئر ہے. خان صاحب کے پاس آپشنز ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہے ہیں, بڑھ نہیں رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے, اور بلاول بھٹو نے بھی, اس کی بات بھی بڑی تفصیل سے کریں گے ہم, اس نے بھی کہا ہے کہ صحیح فورم آپ کا یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں اپنی جگہ سنبھال لیں. آپ کے ساتھ ابھی بھی 123 سے زیادہ ایم این ایز ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے تو ہاتھ اولا رکھا ہے نا, انہوں نے وارننگ دے کے کہا ہے. ہاں انہوں نے وارننگ دی, لیکن وہ ذرا بلاول صاحب کا ہاتھ کافی سخت ہے. انہوں نے موقع تو جس موقع کی مناسبت سے وہ بولے ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ بھی بہت ہی قابل غور بھی ہے, اور میرے خیال سے ون شوڈ ہیڈ ٹو اٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری ایک لیگیسی ہے, ہم نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ جنگ جیتی ہوئی ہے. میرے ایوب کے خلاف لڑی تھی, میری ماں نے ضیاء الحق کے خلاف لڑی تھی, میرے باپ نے مشرف کے خلاف لڑی تھی, اور میں جو ہے تمہارے خلاف لڑ رہا ہوں. تو وہ اس کو بھی ایک وہ اسی صف میں کھڑا کرتی ہے. اسی صف میں کھڑا کرتے ہیں. انہوں نے 2 باتیں اور بھی کہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کشمیر کے بارے میں کرمنل خاموشی اختیار کی. ہم نے کل تو بہت کمپلیمنٹ پے کیا تھا خان صاحب کو, کیونکہ تقریر بڑی مشہور اور بڑی تاریخ ساز تھی, اور تھی بالکل, ہم نے تو کل اقرار کیا اس کا, لیکن اس کے بعد فالو اپ جو ہے وہ بہت پور رہا. اس نے کہا کہ آپ نے تو اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے, اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کچھ نہیں کہا. میں نے امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بیٹھ کے اور ڈپلومیٹک فورم پہ بیٹھ کے مودی کو ٹیررسٹ کہا. یاد ہے نا اس کا جملہ, اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف گجرات از پرائم منسٹر آف انڈیا. اور اس نے امریکی قیادت کو بھی یہ یاد دلایا, یہ وہی پرائم منسٹر ہے نا انڈیا کا جس کا داخلہ آپ نے بند کیا ہوا تھا. وہ خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر ہم ڈکٹیٹروں سے لڑ سکتے ہیں تو ہم آپ سے بھی لڑ لیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں, چاہے آپ فوج کے لاڈلے تھے, چاہے آپ وہ عدلیہ کے لاڈلے تھے, ابھی تک آپ نے جیل کی ہوا کھائی نہیں ہے. اور جنرلی معاف کیجیے گا, جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے جو جیل سے ہو کے نہ آئے. تو اگر یہ مقدمات جو آپ کے اوپر قائم ہیں, اور جس سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں, اگر اس میں آپ کو سزا ہوئی تو لگ جائے گا پتہ. یہ بات درست ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ میں نے بریک لینا ہے, اور بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بات اف اٹ از کمنگ فرام بلاول, جس کے والدہ بھی اور والد بھی جیل کی کتنی لمبی ہوائیں کھا چکے ہیں, اور ان کا پورا ایک ایکسپیرینس ہے. اور جیسا کہ بخاری صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ سیاستدان تب تک صحیح طریقے سے وہ
کندن بنتا نہیں ہے جب تک وہ جیل کی ہوا جو ہے وہ کھا کے نہیں آتا ہے, یہاں اس کو سیاستدان یہاں پر مانا نہیں جاتا. تو خان صاحب کے ساتھ ابھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوا نہیں ہے. بلاول کی جو اسپیچ ہے جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے اکٹھے سنی ہے, اس میں مجھے پہلی دفعہ یہ ریفلیکشن نظر آیا کہ وہ اب میچور ہوتے جا رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ یہ تقریب تو خیر اس کو نہیں, جو اینیورسری کی جو تقریبات ہوتی تھیں اس میں والد صاحب ان کے ہوتے تھے, آصف زرداری صاحب, اور یہ کبھی کبھی ساتھ ان کے ہوتے تھے. اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ سارا انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. دو وجوہات ہیں اس کی, ایک تو یہ کہ آصف زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا وہ یہ آپ کو پتہ ہے مشن لاہور پہ وہ لاہور کے چکر بھی لگا رہے ہیں. اور ویسے بھی بخاری صاحب میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں سیاسی طور پر بلاول صاحب کو سونپ چکے ہیں. ہاں میرے خیال سے یہ شفٹنگ کا جو پروسیس ہے نا, یہ لیکن ہی از آلویز ایٹ ہز بیک. یس دیکھیے انہوں نے پہلے تو نظام کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ نظام جو عوام کو کچھ نہ دیتا ہو, چاہے جتنا بھی اچھا ہو, چاہے اس کے جتنے بھی گن ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس وقت کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور میرے خیال سے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ مسائل موجود ہیں اور مسائل بڑے تکڑے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے وقت لگے گا. تو وہ جو ایک تاثر دیا گیا تھا جو کہ غلط تھا کہ جو ہی رجیم چینج ہوگی اس سے اگلے دن کے بعد بس سارا پاکستان میں سب اچھا ہو جائے گا, وہ نہ ہونا تھا. دانشمند لوگ جو تھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کو سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری لڑائی کم نہیں ہوئی ہے اور بڑھ گئی. ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا انہوں نے کہ یہ کلیکشن کریں ٹیکس کی, آپ یہ لیویز جو آپ نے کہا تھا پیٹرول پہ لگائیں گے, کمپلیٹ کریں اس کو. تو اٹس اے سیریس تھریٹ. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا پشیمان لگ رہے ہیں. اچھا, تو آل از ناٹ ویل ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اگر پریشان ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ سچویشن نہیں. دیکھیے 2 چیزیں انہوں نے کہا تھا میں فوری طور پہ کروں گا. پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی, ڈالر جو ہے اس کی اڑان رک جائے گی. یہ نہیں ہوا. پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی ہے ضرور انہوں نے, لیکن ڈالر قابو سے باہر ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مندی کا رجحان کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے وہ ہو رہا ہے. آج خدا کا شکر ہے کہ 500 پوائنٹ اوپر آئی ہے وہ, لیکن یہ سب اچھا نہیں ہے. گیس کی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس موسم میں ہونا, گیس کی جو کہ لائف لائن ہے. اور دیکھیں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ٹھیک ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس موسم میں کیونکہ طلب بڑھ جاتی ہے, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا. اب اس کے پیچھے یقیناً کچھ ریزنز ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا. دیکھیں جواز جو بھی ہو, عام آدمی کے لیے اگر اس کی زندگی آسان نہیں ہو رہی ہے, قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے, تو حکومت چاہے عمران خان کی ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف آ جائیں, تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو اسے گیج کرنا ہے ان ٹرم آف ہاؤ ایزی دیئر لائف از گوئنگ ٹو بی. تو اس اعتبار سے تو پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بلاول زرداری صاحب کی. انہوں نے 2-3 اشارے جو ہیں جو دیے ہیں وہ میرے خیال سے قابل غور ہیں. ایک تو وہ بھی کہہ رہے ہیں چودھری شہزاد صاحب کی طرح سے کہ عمران صاحب آپ اپنی ٹیم کو لے کے قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں, کیونکہ اگر آپ وہاں واپس نہیں آتے ہیں تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. جو پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک اضافہ اور میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نمبر گیم بہت مسٹیریس ہے. یہ بات کا ادراک ان کو بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایم پی اے غائب ہیں. جو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 26 کا فگر ہم نے دیا تھا, کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے ہیں. صحیح, آپ اسے مسٹیریس کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب دلچسپ کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی دلچسپ مسٹیریس میں صرف ایکسپریشن کا فرق ہے کہ ہم مطمئن ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو مطمئن ہونا چاہیے, چونکہ نمبر گیم ان کے ساتھ ہے. اگر پرویز الہی صاحب صدق دل سے ان کے ساتھ ہیں 10 ووٹوں کے ساتھ, تو وہ 187 تو ان کے پاس موجود ہیں. بلکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ پہلے آ جاتی تو پھر یہ بہت بڑا عذاب ہونا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے ٹو شو سچ نمبر. ان کے پاس بھی یہ صورتحال اتنی ایزی نہیں ہے. تو یہ صرف فرق اسی صورت میں پڑے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پرویز الہی صاحب جائیں اور وہاں ووٹ پورے نہ ہوں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ایمپس آئے گا وہ کیسے حل ہوگا, دیٹ از اینی باڈیز گیس. صحیح.